ابھی وہ محراب میں کھڑے ہی تھے، فرشتے آ کر کے بشارت دینے لگے، اے زکریا آپ کو مبارک ہو، اللہ آپ کو یحییٰ علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا دینے والا ہے۔ بیٹا بھی دے رہا ہے لیکن ساتھ میں نبی بنا کر دے رہا ہے۔ 90 سال کی عمر میں حضرت زکریا علیہ السلام کو دعا تو کی ہے لیکن پھر تعجب خود کرتے ہیں، قال ربی انا یکون لی ولد، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے، انا یکون لی غلام وکانت امراتی عاقر، میری بیوی تو بوڑھی ہو گئی ہے، سن ایاس کو پہنچی، یعنی جس کی ایام حیض ختم ہو جاتے ہیں، سن ایاس جس کو کہتے ہیں عورتوں کی عمر اوپر ہو گئی۔ تو حضرت زکریا تعجب بھی کر رہے، میری بیوی کو بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ فرشتوں نے کہا قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اور اب فرماتا ہے وہ اللہ ایسے ہی چاہتا ہے کہ تمہیں اسی حالت میں بیٹا ہو۔ میرے عزیزو، اب یہاں پر ایک نقطہ عرض کرنا ہے، یہ جو لفظ ہے نا یہ بہت اہم ہے، ہنالک دعا زکریا ربہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے محراب مریم میں کھڑے ہو کر کیوں دعا کیا جبکہ وہ خود نبی ہیں؟ اور حضرت مریم کون ہے؟ نبی نہیں ہے، اللہ کی ایک ولیہ ہے۔ بات یہ سوچنے کی ہے، ایک نبی کی دعا ولی کی بیٹھک پر قبول ہو سکتی ہے، تو پھر ایک امتی کی دعا ایک ولی کے مقام پر کیوں نہیں قبول ہوتی؟ نسبتوں کا احترام قرآن نے ہمیں بتایا ہے۔ پوری بیت المقدس مسجد اقصی کہیں بھی دعا کرتے، لیکن قرآن میں ہے جہاں بی بی مریم بیٹھتی تھی وہیں حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کیا۔ پتہ یہ چلا کہ دعاؤں کی قبولیت کی کچھ جگہیں بھی ہوتی ہیں جہاں جا کر کے دعا کریں تو فوراً اللہ قبول فرماتا ہے۔ اسی طرح فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے وہ مقامات گنائے ہیں جہاں سب سے جلدی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میں آپ کو ایک جگہ بتا دوں، اعلیٰ حضرت نے جو لکھا ہے، بہت سارے مقامات لکھے ہیں، ان میں ایک جگہ امام اہل سنت فرماتے ہیں سب سے تیز دعا قبول ہونے کا مقام اجمیر معلیٰ غریب نواز کا دربار ہے۔ مجھے حیرت ہوتی ہے، بریلی کے نام سے کچھ لوگ چڑھتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے نام سے کچھ لوگوں کو تکلیف، جبکہ اعلیٰ حضرت نے خود یہ لکھا ہے فتاوی رضویہ شریف میں کہ دعاؤں کے قبول ہونے کی جو جگہ ہیں ان میں سے ایک جگہ اجمیر معلیٰ غریب نواز کا دربار ہے۔ میرے عزیزو، یہ قرآن پاک سے ثابت ہے کہ جہاں اللہ کے اولیاء بیٹھتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بہرحال 2 آیتیں ایسی ہیں آج ہم نے تلاوت کی ہے، جیسا بھی تم پر بوجھ ہو قرض کا، جیسی بھی بے روزگاری ہو، یہ 2 آیتیں عشاء کی نماز کی سب سے آخری 2 رکعت نفل نماز میں 5 مرتبہ پڑھتے رہے ہیں۔ یہ تجربے کی بات میں بتا رہا ہوں، بہت تیز اثر کرتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے نیاز فرماتا ہے۔ ہر طرح کے بوجھ سے اللہ تعالیٰ اسے بے نیاز فرماتا ہے۔ وہ آیتیں ہیں تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، نہیں بلکہ اس سے پہلے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اس کے بعد والی آیت، یہ دونوں آیتیں یاد کر لیں۔ اور پھر فرمایا گیا کہ اگر کوئی محکوم ہے، مزدور ہے، ان آیتوں کی تلاوت کرے، اللہ کبھی بھی اس پر کسی کو غلبہ نہیں دے گا، کوئی اس کے اوپر حکومت نہ کر سکے گا۔ اللہ رب العزت کی قدرت غالب ہے، اور جو بندہ اس کی تلاوت کرتا ہے وہ ہمیشہ سرخرو رہے گا، سر بلند رہے گا اور محکومیت سے محفوظ رہے گا۔ اور ہمیشہ یہ تمنا بھی کرنا چاہیے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی کرتے تھے، نعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرض کے بوجھ سے اور لوگوں کی حکومت سے، لوگوں کی محکومی سے۔ مجھے میرے والد گرامی نے یہ دعائیں تلقین بھی کی تھی، اور وہ فرماتے کہ میں نے کعبے کا غلاف پکڑ کر کے دعا کیا تھا کہ اے اللہ زندگی بھر مجھے کبھی کسی کی غلامی میں مت رکھ اور کبھی بھی لوگوں کی محکومی میں نہ رکھ۔ اسی لیے یہ وراثت میں مجھے بھی ملا ہے۔ میرے والد بھی بڑے عالم دین تھے اور زیادہ دن تک وہ بھی امامت نہیں کر سکے، 4-5 مسجدوں میں امامت کیے چند مہینوں میں، اور اس کے بعد بہت سارے آپ کو پتہ ہے عقل سلیم رکھنے والے لوگ
حاکم بنتے ہیں امام کے اوپر، اور یہی محکومیت ہمیں پسند نہیں ہے۔ عالم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلح عطا کیا ہے، ہم کبھی یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے اوپر حکومت کریں، لیکن ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ کوئی جاہل جو ہے عالم کو ہانکتا رہے۔ ہاں، کوئی جاہل عالم کو ہانکتا رہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑے بزرگ علامہ تقی الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارے علاقے کے ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ ہیں، ولی ہیں، وہ ایک دارالعلوم کے صدر مدرس بھی تھے، پڑھاتے تھے۔ مدرس میں اور ایک مدرس تھے اور ایک عالم تھے، دونوں میں تکرار ہو گئی، بحث ہو گئی۔ حضرت تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے، اب آپ کہیں گے کلیگ، ان کے ساتھ پڑھانے والے ایک اور عالم دین تھے، دونوں میں کچھ معاملات انبن ہو گئے، تو یہ بات چلنے لگی، تو اب فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی والے آئے، دو مولانا لوگوں کا فیصلہ کرنے کے لیے کمیٹی والے آئے۔ تو جب حضرت تقی الدین رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بتایا گیا کہ آپ کا یہ معاملہ صلح کرا دیا جائے گا، یا جس کو کہتے ہیں سیٹ آؤٹ کر دیا جائے گا، تو انہوں نے پوچھا کون آ رہے ہیں؟ کہا کہ صدر صاحب ہیں اور سیکریٹری صاحب ہیں، یہ آ رہے ہیں۔ اسی دن انہوں نے لیٹر اٹھایا اور استعفیٰ لکھ کر کے دیا، کہا جہاں گنگا الٹی بہ رہی ہو، علماء جاہلوں کا فیصلہ کرنے کی بجائے جاہل اگر علماء کا فیصلہ کرنے لگیں تو اس جگہ رہنا ہی مناسب نہیں، اس کے بعد سے پھر وہ کبھی اس جگہ پر نہیں آئے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلی فانتظر الساعہ، جب دین کے معاملات جاہلوں کے ہاتھ میں جائیں تو انتظار کرو، قیامت بہت قریب آ چکی، بہت قریب آ چکی۔ اسی لیے میرے عزیزوں، ایک مشہور بات ہمارے سامنے آئی تھی، مسجد کی امامت کے لیے امام آتے رہتے، ممبئی میں تو بہت چلتا ہے، ٹیسٹ دینے کے لیے آتے ہیں، پہلے جمعہ پڑھائیں گے، پھر مغرب عشاء پڑھائیں گے، دیکھیں گے ان کی قرات کیسی ہے، تقریر کیسی ہے، اور ٹیسٹ کون لے رہا ہوتا ہے؟ جاہل لوگ دیتے ہیں۔ ایک امام صاحب مسجد کی امامت کے لیے آئے، اپلائی کیے، جمعہ پڑھایا انہوں نے، اس کے بعد بیٹھے کمیٹی والے لوگ ٹیسٹ لینے کے لیے کہ حضرت ہم تھوڑا بہت آپ سے پوچھیں گے، اس کے بعد امامت پہ رکھیں گے۔ کہا ٹھیک ہے پوچھئے۔ تو صدر صاحب نے پوچھا قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ مولانا آپ بتائیے۔ انہوں نے کہا سب سے بڑی نشانی تو آپ ہی ہیں۔ قیامت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جاہل جو ہے علماء کا ٹیسٹ لینے لگ جائے، اس کے بعد وہ وہاں سے نکل گئے۔ بہرحال بات طویل نہ ہو جائے، یہ دعائیں یاد رکھیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ محکومی سے محفوظ رکھے، رزق ایسا دے کہ اللہ تعالی بے نیاز کر کے رزق عطا کرے، لوگوں کی محتاجی سے ہمیشہ محفوظ رکھے، اس کی دعا بھی کرتے رہو اور کوشش بھی کرتے رہو۔ آیت مباہلہ ایک آیت اس میں ہے، عیسائیوں کا اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک بار اس بات پر مباحثہ ہوا کہ کون حق پر ہے۔ عیسائی کہتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ ان سے کہہ دیں اگر تم حق پر ہو نا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، آؤ میں اپنے بیٹے بیٹیاں لے کر آتا ہوں، میں اپنی عورتیں لے کر کے آؤں گا، میں خود بھی آؤں گا، تم اپنے بیٹے بیٹیاں لے آؤ، تم اپنی عورتیں لے آؤ، اور تم خود بھی آؤ، اور بیٹھیں گے ایک میدان میں۔ یہی مباہلہ ہے، ایک مناظرہ ہے، ڈیبیٹ کرنا، یعنی میں ایک دلیل دوں گا آپ ایک دلیل دیں گے، مناظرہ ہے۔ اور ایک ہے مباہلہ، اس میں بات چیت نہیں ہے، اس میں بیٹھے رہیں گے میدان میں اور دونوں دعا کریں گے، دونوں دعا کریں گے کہ اللہ جو جھوٹا ہے اس کا چہرہ کالا کر دے، یا کوئی نشانی۔ جیسے بہت سارے ہمارے بزرگوں نے مباہلے میں الگ الگ چیزیں اختیار کی ہیں، میں پہلے یہ حضور کا مباہلہ بتاتا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسائیوں سے کہا آ جاؤ تم بھی آؤ میدان میں، میں بھی آتا ہوں، اور ہم اپنے اپنے رب کو پکاریں گے، جس کا دین سچا ہوگا وہ حق اس کا ظاہر ہو جائے گا۔ عیسائی مان گئے، کہا کہ ٹھیک ہے۔ نجران ایک جگہ ہے، وہاں کے عیسائی تھے۔ اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے اور ساتھ میں کس کو لیا؟ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا کو، امام حسن کو، امام حسین کو، اور حیدر کرار علی مرتضیٰ کو۔
یہ پنجتن پاک کا قافلہ نکلا ہے اور نجران کی طرف. میرے عزیزوں، ناموں میں اتنا اثر ہے کہ آج بھی ہم دعا کرتے ہیں لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وبناہما والفاطمہ. میرے پاس 5 نام ایسے ہیں جن سے ہر بری چیز کو اور ہر گرمی کو میں دور کر دیتا ہوں. وہ 5 نام کیا ہیں؟ ایک مصطفیٰ، ایک مرتضیٰ، ایک حسن حسین اور ایک فاطمہ. یہ 5 ناموں میں یہ تاثیر ہے. یہ پنجتن پاک کا قافلہ نکلا نجران کی طرف اور حضور پہنچ گئے. اہل حق ہمیشہ پہنچتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میدان مباہلہ میں پہنچے. عیسائیوں کو آنا تھا مقابلے میں، اور جو سب سے بڑا عیسائی پادری تھا وہ اپنے محل میں بیٹھا ہوا انتظار کر رہا تھا، آنے تو دیکھتے ہیں. اور جب حضور پہنچ ہی گئے تو ان کو پہلی بات تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا یہ صحیح میں آ گئے. اور اس کے بعد دیوار پر چڑھ کر کے جھانکنے لگا کہ آئے ہیں تو دیکھ لوں. پہلے دور سے نبی پاک کے چہرے پاک کو دیکھا اور ساتھ میں وہ ایسا منظر تھا کہ سورج جگمگا رہا ہو اور ساتھ میں چاند بھی ہو اور ستارے بھی ہوں. پھر اس آسمان کا کیا کہنا. اس نے دور سے دیکھا اور سٹپٹا گیا اور سارے عیسائیوں کو بلایا اور پکار کر کہا نادانو تم نے کس کو مباہلے کے لیے بلایا؟ دیکھ نہیں رہے وہ چہرہ؟ اور وہ عیسائی پادری کہتا ہے قسم خدا کی اگر میں مباہلے میں چلا جاؤں سامنے اور وہ نبی اگر اٹھا دے ہاتھ دعا کے لیے قیامت تک کوئی عیسائی زندہ نہیں رہ سکتا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ خود عیسائی پادری کہہ رہا ہے. کہا تم نے کس کو بلا لیا؟ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس وہ سرنڈر ہو گئے. کہا کہ ہمیں مباہلہ نہیں کرنا، آپ واپس تشریف لے جائیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم واپس تشریف لائے. مباہلہ اسلام میں ہے لیکن ہونے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، ہوتے نہیں. اس کی ایک وجہ ہے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائیوں نے ایک بار پکڑ لیا تھا اور کہا تم صحیح مذہب پر ہو، حق مذہب پر ہو تو آؤ چلو ہم بھی ٹیسٹ کر لیتے ہیں. کہا چلو. حضرت خالد بن ولید کے سامنے جو معاملہ تھا وہ کیا تھا؟ عیسائی آئے اور ایک ایسا خطرناک زہر لا کر کے رکھا، ایسا خطرناک زہر جس کو چھونے سے چمڑی نکل جاتی تھی. اگر وہ زہر لگ جائے تو چمڑی نکل جائے گی، اتنا خطرناک زہر. عیسائیوں نے کہا کہ چلو اس زہر کو رکھتے ہیں اور ہم دونوں دیکھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں. حضرت خالد بن ولید نے کہا یقین ہے مجھے، میں میرے رب کا نام لے کر زہر اٹھا کر پی لوں گا، تمہیں بھی پینا ہوگا. حضرت خالد بن ولید کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم پہلے کرو. حضرت خالد بن ولید نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اور اٹھا کر پورا زہر پی لیا. وہ گھبرا کر بھاگنے لگے. کہا کہ یہ کون انسان ہے کیا؟ اور بہت دیر تک دیکھتے رہے کہ کچھ تبدیل ہوگا کہ نہیں ہوگا. کہاں سے تبدیل ہوتا؟ وہ خالد بن ولید سیف اللہ المسلول ہے. کچھ نہیں ہوا، اللہ کے نام سے پیا. عیسائیوں نے کہا کہ یہ کچھ جادو کر دیا تم نے، ہو سکتا ہے یہ جادو ہوگا شیشی پر یا بوتل پر. حضرت خالد بن ولید نے کہا پورا نہیں، جو بچا ہے اس میں وہی چاٹ لو جو بچا ہے. لیکن ان میں سے کسی کی ہمت اور طاقت نہیں ہو سکی کہ اس زہر کو چکھ بھی سکے. ہر زمانے میں یہ ہوا ہے.